بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الرب وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني ما أزال أغفرهم ما استغفروني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی اور احادیث قدسیہ میں بھی بہت کثرت سے اپنی صفت مغفرت کو بیان فرمایا، بہت کثرت سے اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ اللہ بہت بخشنے والے ہیں۔ بار بار اگر کوئی بندہ گناہ کرے پھر بھی بخش دیتے ہیں، بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر کوئی کرے اللہ اس کو بھی بخش دیتے ہیں۔ کتنا ہی نافرمان بن کر اللہ کے دربار میں آ کر کوئی توبہ استغفار کرے اللہ اس کو بخش دیتے ہیں۔ اللہ کا نام، اللہ کی صفت غفور اللہ پاک نے 92 دفعہ قرآن پاک میں ذکر فرمائی۔ غفور کا معنی ہے بار بار بخش دینا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام سے سنا ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ، کہ اگر ایک آدمی توبہ کرتا ہے کیسا ہی گناہ اس نے کیا ہو، اللہ پاک فرما دیتے ہیں کہ اس گناہ کو مٹا دیا جائے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس کو ایسا بنا دیا جائے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ پھر وہی بندہ اسی گناہ کو دوبارہ کرتا ہے تو اللہ یہ نہیں فرماتے کہ اس نے دوسری دفعہ کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں پہلی دفعہ ہی کیا ہے۔ جو پہلا کیا تھا وہ تو مٹا چکے تھے، اب یہ پہلی دفعہ کرنے والا ہے، پھر اللہ اس کو بخش دیتے ہیں۔ پھر اگر وہی بندہ اسی گناہ کو تیسری دفعہ کرتا ہے تو اللہ پاک پھر فرماتے ہیں کہ اس نے پہلی دفعہ کیا۔ اگر ایک آدمی نے ایک دن میں 70 مرتبہ بھی توبہ کو توڑ دیا ہے اور گناہ کرنے کے بعد پھر اس نے توبہ کی پھر اسی گناہ کو کیا ہے تو اللہ پاک 70 مرتبہ یہی فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی صفت مغفرت کو قرآن پاک کے اندر بھی اور احادیث قدسیہ کے اندر بھی بہت اہتمام سے اور بہت کثرت سے بیان فرمایا۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ فرماتے ہیں جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن سارے گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی، بہت سارے گناہ تو ہم ایسے ہی بخش دیتے ہیں۔ 4 موٹی موٹی صورتیں ایسی بیان فرمائی گئی ہیں کہ بندہ گناہ کرتا ہے توبہ بھی نہیں کرتا پھر بھی اللہ بخش دیتے ہیں۔ آدمی نے وضو کیا
توبہ نہیں کی گناہ کر کے، وضو کی وجہ سے اللہ نے گناہوں کو بخش دیا، نماز پڑھی، نماز کی وجہ سے گناہوں کو بخش دیا، کسی کے ساتھ صدقہ خیرات کا معاملہ کیا، اس پر اللہ نے گناہ بخش دیا، کسی کو مسکرا کر مل لیا، اس پر اللہ پاک نے گناہوں کو بخش دیا، ٹھوکر لگ گئی، اس پر اللہ نے گناہ کو بخش دیا، بخار چڑھ گیا، اس پر اللہ نے گناہ کو بخش دیا۔ کفارات الخطایا و موجبات المغفرہ کتاب لکھی اللہ کے نیک بندوں نے، اور اس کے اندر 664 اعمال ایسے لکھے جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ 664 چیزیں ایسی حدیث پاک کے اندر بیان فرمائی گئیں کہ اگر بندہ یہ کام کرے گا تو بغیر توبہ کے بھی اللہ اس کے گناہ کو بخش دیں گے۔ ایک آدمی نے کسی مصیبت زدہ گھرانے کو خوشی پہنچا دی، ایسی خوشی کہ وہ ہنس پڑے، اللہ پاک اس پر بھی سارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ 664 اعمال ایسے ذکر فرمائے گئے جن کے کرنے پر اللہ پاک گناہوں کو بغیر توبہ کے معاف کر دیتے ہیں۔ ایک چیز، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کھا جاتی ہیں برائیوں کو۔ بندہ گناہ کرتا ہے لیکن نیکیاں کرتا ہے، گناہوں کو اللہ پاک بغیر توبہ کے بھی بخش دیتے ہیں۔ دوسری صورت جس کے اندر اللہ پاک بغیر توبہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بخاری شریف کی مفصل روایت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مقرر فرمایا کہ زمین پر پھرتے رہو، اللہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن پھر بھی کہ جاؤ زمین پر پھرتے رہو، جہاں کہیں تمہیں کوئی بندے نظر آئیں جو میرا نام لینے والے ہوں، میرا قرآن پڑھنے والے ہوں، نماز پڑھنے والے ہوں، ذکر کرنے والے ہوں، وہاں جا کر ان کے پاس بیٹھ جایا کرو۔ فرشتے پھرتے ہیں، پھرتے پھرتے ان کو ایک مجلس نظر آتی ہے جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، تو وہ فرشتے اعلان کرتے ہیں فرشتوں کے اندر، ہلمو، سارے کے سارے یہاں آ جاؤ، تمہارا مقصود یہاں موجود ہے۔ پھر وہ فرشتے وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر جمع ہوتے ہوتے آسمان تک فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ مجلس ختم ہوتی ہے، یہ فرشتے اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ اے اللہ زمین پر گئے تھے، آپ نے جو ذمہ داری ہمارے ذمہ لگائی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے، ہم نے فلاں جگہ پر آپ کے بندوں کو دیکھا ہے، آپ کا نام لے رہے تھے، آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کا قرآن پڑھ رہے تھے، اس مجلس کے اندر ہم بیٹھے ہیں، جب مجلس ختم ہوئی آپ کے پاس آ گئے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ کا نام لے رہے تھے، آپ کو یاد کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہ دیکھا تو نہیں ہے۔ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے پھر ان کا حال کیا ہوتا؟ لو رأوک کانوا اشد تسبیحا وتمجیدا وتہلیلا وتکبیرا، اے اللہ اگر آپ کو دیکھ لیتے پھر تو ان کا کوئی لمحہ ضائع ہی نہ ہوتا، وہ ہر وقت آپ کی عظمت کو بیان کرتے، وہ ہر وقت آپ کا نام لیتے، آپ کا ذکر کرتے، بغیر دیکھے جب اتنا کر رہے ہیں، اگر آپ کو دیکھ لیتے تو بہت زیادہ آپ کو یاد کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا مانگ رہے تھے؟ جی وہ جنت مانگ رہے تھے۔ جنت دیکھی ہے انہوں نے؟ نہیں دیکھی تو نہیں ہے۔ اگر دیکھ لیتے پھر کیا ہوتا؟ لو رأوہا کانوا اشد رغبتا، اے اللہ جنت کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ اس کی طلب میں لگ جاتے۔ کیسے جنت میں پہنچیں؟ اور زیادہ اعمال کے اندر اپنے آپ کو لگا لیتے۔ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں جی وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ جہنم دیکھی ہے؟ دیکھی تو نہیں ہے۔ اگر وہ دیکھ لیتے تو اور زیادہ جہنم سے بھاگنے کی کوشش کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، اے اللہ مجلس موجود تھی، ایک آدمی اپنے کسی ذاتی کام سے آیا تھا، اس نے کسی سے کوئی بات پوچھنی تھی، اس کی نیت اس مجلس میں بیٹھنے کی نہیں تھی، اس کی نیت اس مجلس کے اندر بیٹھ کر تیرا نام لینے کی نہیں تھی، اپنے ذاتی غرض کے لیے اس مجلس میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے وہ بیٹھ گیا تھا، اپنا کام پورا کیا چلا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ تھے لا یشقا جلیسہم، جن کے ساتھ بیٹھنے والے کو بھی میں محروم نہیں کیا کرتا، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔
اس کی نیت نہیں تھی اللہ کا نام لینے کی، اس کی نیت نہیں تھی اس مجلس کے اندر شریک ہونے کی، لیکن جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ ان کی اتنی لاج رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے کو بھی بخش دیتے ہیں۔ بغیر توبہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک تو نیکیوں کی وجہ سے، ایک معاف ہوتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے، اور تیسری چیز اللہ رب العزت مراحم خسروانہ شاہی عطا، جیسے بادشاہوں کی عادت ہوتی تھی کہ کبھی کبھی لیب آ کر جوش میں آ کر عطا کرتے تھے، بلا لو سب کو، ہاں اس کو یہ دے دو، فلاں کو یہ دے دو، فلاں کو یہ دے دو۔ تو اللہ رب العزت کی شان بھی مراحم خسروانہ کی ہے، بہت سارے موقعوں پر اللہ پاک بخشش کا اعلان فرماتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ فرماتے ہیں کہ عرفہ کا دن جو ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ کا دن، حج کا دن، اس دن اللہ پاک اتنے بڑے بڑے گناہوں کو بخشتے ہیں اور اتنی کثرت سے رحمت کو نازل کرتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر شیطان کی اتنی بری حالت ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ کوستا ہے، اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے، اپنے آپ کو اتنا حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے، جو حالت اس کی غزوہ بدر کے دن ہوئی تھی ویسی حالت ہو جاتی ہے۔ بدر کے دن مکے والوں کو لے کر آیا تھا، اور جب دیکھا کہ اللہ نے فرشتے اتارے ہیں تو بھاگا ہے وہاں سے، اور جیسے اس نے بدر کے دن اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل سمجھا تھا، ہر عرفہ کے دن اللہ پاک کے مراحم خسروانہ شاہی عطا کا ایسا دروازہ کھلتا ہے کہ شیطان اپنے آپ کو اتنا ذلیل سمجھتا ہے جتنا غزوہ بدر کے دن اس نے اپنے آپ کو ذلیل سمجھا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کی ہر افطاری کے وقت، جو افطاری کا وقت آتا ہے، ہر روز اللہ پاک 10 لاکھ بندوں کی بخشش کرتے ہیں، 10 لاکھ، 1 ملین آدمی کی۔ درمیان میں جو جمعہ آتا ہے، جمعے کے دن ہر گھنٹے کے اندر اللہ پاک 10 لاکھ بندوں کو بخشتے ہیں۔ پھر جو آخری دن آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے دن سے لے کر آج تک جتنے بندوں کی بخشش میں نے کی تھی، آخری دن میں اس کے برابر ایک دن کے اندر اللہ پاک اتنے بندوں کو بخشتے ہیں۔ یہ ہے مراحم خسروانہ شاہی عطا، بغیر توبہ کے، اور ایسے بندوں کو بخشا جاتا ہے جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، ان کو بخش دیں اللہ پاک۔ اگر کسی رمضان المبارک کے 30 روزے ہوں اور 5 جمعے اس کے اندر آ جائیں تو اگر مکمل حساب کیا جائے تو 15 کروڑ بندے بنتے ہیں، 150 ملین آدمی، جن کی ایک رمضان المبارک کے اندر اللہ پاک کی طرف سے بخشش ہوتی ہے۔ تو بہت ساری صورتیں ایسی بیان فرمائی گئی ہیں کہ بندہ توبہ بھی نہیں کرتا، پھر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کا، بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے پر تو اللہ پاک بار بار بخشتے ہیں اور بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی بخش دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر آتی ہے، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بڑھا کر اللہ لکھ دیتے ہیں۔ 83 سال 83 ایئر بنتے ہیں، 83 سال سے زائد عبادت نامہ اعمال میں ایک رات کی عبادت پر لکھی جاتی ہے۔ اس رات کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ فرشتوں کے پورے لشکر کے ساتھ آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اپنا ذاتی جسم جو ہے وہ اتنا ہے کہ اگر اصلی صورت کے اندر آ جائیں تو پاؤں 7 زمین کے نیچے ہوں اور سر 7 آسمانوں سے اوپر ہو۔ 600 بازو ہیں، پر ہیں۔ لیلۃ القدر کے اندر صرف 2 پروں کو کھولتے ہیں اور وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ مشرق مغرب شمال جنوب بھر جاتا ہے اس سے۔ اور پھر فرشتوں سے فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ زمین میں پھیل جاؤ، جس بندے کو دیکھو تلاوت کے اندر مصروف ہے، جس کو دیکھو نماز کے اندر مصروف ہے، جس کو دیکھو دعا مانگنے کے اندر مصروف ہے، جس کو کسی بھی طرح کی عبادت کے اندر مشغول پاؤ، جا کر اس کی دعا پر آمین کہو اور اس کے ساتھ مصافحہ کرو۔ صبح صادق تک یہی منظر رہتا ہے، صبح صادق ہوتی ہے،
حضرت جبرائیل علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں معاشر الملائکہ الرحیل الرحیل، اے فرشتوں کی جماعت چلو اب تمہاری واپسی کا وقت شروع ہو گیا، چلو آسمانوں پر چلتے ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ اللہ پاک نے آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جو مراحم خسروانہ ہے، جو شاہی عطا ہے، اس کا زبردست اظہار کیا ہے۔ اللہ پاک نے سب کو ہی بخش دیا سوائے 4 آدمیوں کے، سوائے 4 بندوں کے۔ 4 طرح کے گناہ ایسے ہیں کہ ان کے کرنے والوں کو اللہ نے نہیں بخشا، باقی سب کو بخش دیا ہے۔ یہ جو 4 گناہ ہیں، یہ گناہ گار بھی اگر توبہ کریں گے تو ان کا گناہ بھی بخشا جائے گا۔ یہ وہ صورت ہے کہ بغیر توبہ کے اللہ پاک بخش رہے ہیں۔ 4 طرح کے گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے والوں کی بخشش اللہ پاک کے مراحم خسروانہ کے ساتھ بھی نہیں ہوتی، جن کی بخشش لیلۃ القدر کے اندر بھی نہیں ہوتی، جن کی بخشش رمضان المبارک کے مبارک اوقات کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ 4 طرح کے گناہ۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ نہ ہماری نماز ڈھنگ کی ہے، نہ ہمارا روزہ ڈھنگ کا ہے، نہ ہماری تلاوت ڈھنگ کی ہے، نہ ہماری دعائیں کسی ڈھنگ کی ہیں۔ ہمیں اعتراف ہے اپنے تمام کے تمام گناہوں کا، لیکن ان 4 گناہوں کے قریب کبھی نہیں جانا چاہیے۔ اللہ پاک کی جو شاہی عطا ہے اس سے بھی بندہ محروم رہ جاتا ہے ان 4 گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اور اگر کوئی اس کے اندر مبتلا ہے، آج موقع ہے کہ وہ توبہ استغفار کرے اور آئندہ ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ ایک گناہ فرمایا مدمن خمر، آج سب کی بخشش ہوئی ہے، اس آدمی کی بخشش نہیں ہوئی جو شراب کا نشے کا عادی ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے اللہ نے قرآن میں بہت بیان کیا، شیطان یہ بھی کرے گا، یہ بھی کرے گا، یہ بھی کرے گا، ایسے گمراہ کرے گا، ایسے اللہ نے بہت کثرت سے بیان کیا۔ لیکن شراب اور جوا یہ 2 گناہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے بیان بھی کیا کہ شیطان یہ گناہ بھی کروائے گا، اور یہ بھی بتایا کہ یہ گناہ کیوں کروائے گا۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، کہ شیطان ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ تمہیں 2 گناہ تم سے کروائے، ایک شراب کے اندر نشے کے اندر مبتلا کرے، ایک جوئے کے اندر مبتلا کرے۔ آج لاٹریوں کا بہت رواج پڑ گیا، جوئے کی بہت ساری صورتیں ہیں جو آج ہم بے دھڑک اس کو اختیار کرتے ہیں۔ 2 گناہ، یہ 2 گناہ شیطان اس لیے کرواتے ہیں ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تم میں سے ہر بندے کو دوسرے سے لڑا دے۔ یہی 2 گناہوں کی وجہ سے آج کسی گھر میں اتفاق نظر نہیں آتا، 2 بھائیوں میں اتفاق نظر نہیں آتا۔ وہ امت مسلمہ جو سب کے سب ایک جسم کی طرح بن کر رہا کرتے تھے، ہمیں کیا ہو گیا کہ آج میاں بیوی کی نہیں بنتی؟ ہمیں کیا مصیبت پڑ گئی ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ بھی جوڑ نہیں بنتا؟ ہم ہر ایک کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار، مرنے کے لیے تیار۔ ہماری پیشانی پر کبھی خوشی محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ ہر ایک کی پیشانی پر بل کیوں پڑے رہتے ہیں؟ یہ شیطان اپنے حربوں میں کامیاب ہے۔ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، تمہیں روکے گا اللہ کی یاد سے بھی اور نمازوں سے بھی۔ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایک مسلمان ہو کر نماز چھوڑ سکتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کھلا جو منافق ہوتے تھے، جن کے نفاق کو تمام صحابہ بھی جانتے تھے، جن کے نفاق کو رسول پاک علیہ الصلوۃ نے بتا دیا تھا یہ منافق لوگ ہیں، ان کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت میں شریک نہ ہوں۔ وہ بھی جماعت کے اندر آ کر صفوں میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کھلا منافق۔ کیا ہو گیا آج ہمیں؟ آج نمازیں اتنی اہمیت کیوں ہمارے ہاں نمازوں کی نہیں رہی؟ ایک معمولی چیز کیوں بن گئی؟ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینے والا ایک حقب جہنم میں رہے گا، ایک حقب، اور حقب کی مقدار پتہ نہیں کتنے کروڑ سال بنتی ہے۔
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شیطان روکے گا تمہیں اللہ کی یاد سے۔ اللہ کبھی بھی ہمیں یاد نہیں آتے، نہ خوشی میں یاد آتے ہیں، نہ غمی میں یاد آتے ہیں، نہ دکان میں یاد آتے ہیں، نہ گھر میں یاد آتے ہیں۔ آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں مسجد میں بھی اللہ یاد نہیں آتے، ہم نماز پڑھتے ہوئے اللہ کو یاد نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہوئے بھی دکان سامنے ہوتی ہے، سجدے کے اندر بھی ہمیں پتہ نہیں کیا یاد آتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے بھی پتہ نہیں ہمارا دماغ کہاں ہوتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، شیطان کامیاب ہے اپنے حربوں کے اندر، اس لیے کہ یہ دو بیماریاں، یہ دو جرم بہت پھیل گئے ہیں امت کے اندر۔ ایک جوے کی بیماری بہت پھیل گئی اور ایک نشے کی بیماری بہت پھیل گئی۔ مراحم خسروانہ سے بخشش بہت ہوتی ہے رمضان کے اندر، ملینوں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے اللہ بخشتے ہیں، ان گناہ کرنے والے کو نہیں بخشتے۔ کبھی بھی اس کے قریب نہ جائیں۔ مدمن خمر، نشے کا عادی، شراب کا عادی، اللہ اس کو نہیں بخشتے۔ وعاقل لوالدیہ، دوسرا گناہ، اس بندے کو نہیں بخشتے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ ایسی عطا کا دروازہ کھلا ہے، ایسی مغفرت کا اعلان ہے، لاکھوں کے حساب سے بخشش ہو رہی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو والدین کا نافرمان ہے اس کو نہیں بخشنا۔ ملتان کے اندر ڈاکٹر نور محمد تھے، نشتر میڈیکل کالج کے اندر، آئی سی یو کے اندر ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی عام طور پر۔ کتاب لکھی ہے انہوں نے ایک، کہ مجھے بڑا شوق تھا کہ آخری وقت لوگوں کا کس حالت میں آتا ہے، بڑے غور سے دیکھتے اور پھر جا کر نوٹ کرتے تھے کہ آج فلاں آدمی فلاں طرح کی اس حالت کے اندر دنیا سے گیا ہے۔ کہتے ہیں 100 آدمیوں کو میں نے بڑے غور سے دیکھا، 100 آدمیوں کو، کہ مرتے ہوئے کرتے کیا ہیں۔ ایک تو ڈاکٹری حساب سے کہ اس کی نبض چلی، اس کا دل چلا، اس کے دماغ چلا، وہ ساری چیزیں وہ الگ، لیکن ایک مسلمان کے حساب سے کہ مرنے والا کس حالت میں مرتا ہے، کیا کہہ کر جا رہا ہے، کیا پڑھ کر جا رہا ہے، اس کی مرتے وقت حالت کیا ہے۔ انما العبرۃ بالخواتیم، اللہ کے نبی نے فرمایا اعتبار آخری لمحات کا ہے۔ 100 بندوں کو میں نے دیکھا، 100 بندوں کے حالات میں نے لکھے، 100 میں سے صرف 3 آدمیوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مرتے دیکھا، 97 بغیر کلمے کے گئے۔ یہ مسلمان ملک کی حالت ہے، کسی کافر ملک میں نہیں رہتے تھے وہ، ملتان کے اندر نشتر میڈیکل کالج کے اندر 100 بندوں کو میں نے دیکھا، 100 میں سے 97 بغیر کلمہ پڑھے ہوئے گئے ہیں، صرف 3 بندوں کو میں نے کلمہ پڑھ کر مرتے ہوئے دیکھا۔ 100 کے 100 کی حالت لکھی ہے۔ ایک واقعہ اس کے اندر لکھا کہ ایک نوجوان ہاسپٹل کے اندر آیا، اس کے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، اس کو داخل کر لیا گیا۔ بہت سارے بندے ہیں جن کے گردے کام نہیں کرتے، یہ کم کام کرتے ہیں، بہت سارے مریض ہیں دنیا کے اندر، لیکن اس کی حالت یہ تھی کہ اس کی ایسی خوفناک قسم کی آواز اس کے اندر سے نکلتی تھی کہ جو باقی مریض تھے، باقی بیمار تھے، انہوں نے ہاسپٹل ہی چھوڑ دیا، ہم کسی اور ہسپتال میں چلے، ہم یہاں رہتے ہی نہیں۔ سننا مشکل تھا اس آواز کو، ایسی ڈراؤنی قسم کی، بھیانک قسم کی، خوفناک قسم کی آواز، اور جب رات ہوتی تھی تو وہ آواز اور بڑھ جاتی تھی، اس قدر خوفناک آواز اس کے اندر سے نکلتی تھی، اور وہ ایسی آواز سے چیختا تھا کہ چیختے ہوئے لوگوں کو تو بہت دیکھا ہے، لیکن ایسی آواز کسی نے نہیں سنی۔ مریضوں نے ہسپتال کو چھوڑنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے الگ سے ایک کمرہ مقرر کیا تاکہ عام مریض اس کو نہ دیکھیں۔ اس کی تیمارداری کے لیے صرف اس کا باپ آتا تھا، کوئی بھائی کوئی اور نہیں آتا تھا، صرف باپ آتا تھا۔ باپ بھی آ کر اتنا تنگ آ گیا کہ ایک دفعہ مجھے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب اس کو کوئی زہر کا ٹیکہ لگا دیں تاکہ جلدی اس کی جان چھوٹ جائے، مرتا بھی تو نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، قانون کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، ہم زبردستی نہیں کسی کو مار سکتے، ہم نہیں ایسا کر سکتے۔ وہ میری منت کرتا رہا کہ کسی طریقے سے اس کی زندگی سے جان چھڑا دیں۔ جب بار بار اس نے کہا، میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے، یہ کرتا کیا تھا، کیوں اس کی یہ حالت ہے؟ کہنے لگا ہم نے اس کی شادی کی تھی، ایسا رن مرید ثابت ہوا، ایسا بیوی کا عاشق ثابت ہوا کہ اس دن سے ہی اس نے ماں کو کوسنا شروع کر دیا، اور پھر چند دن کے اندر اس کی حالت یہ ہو گئی کہ ماں کو کتیا کہتا تھا، بیوی کو کہتا ہے اس کتی کو کچھ دے دو، اور مجھے کتا کہتا تھا، میں اس کا باپ، ماں تو اس کی مر چکی ہے، مجھے کتا کہہ کر بلاتا تھا۔ پھر بھی بیٹا تھا، ہم صبر کرتے تھے۔
اور پھر یہاں تک کہ اس نے اپنی ماں کو تھپڑ مارنے بھی شروع کر دیے. بیوی کو صرف ہنسانے کے لیے، وہ ہنستی تھی اور یہ ماں کو تھپڑ مارتا تھا. آج وہ بیوی موجود ہے، دیکھنے کے لیے بھی نہیں آئی ہے، وہ تیمارداری کے لیے بھی نہیں آتی. ماں دنیا سے جا چکی ہے، میں موجود ہوں، آخر میرا بیٹا ہے، میں پھر بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں. وَعَاقِلْ لِوَالِدَيْهِ، ایسے بدبخت انسان کی رمضان کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی. مدمن خمر، شراب کا عادی، نشے کا عادی. عاقل لوالدی، جو ماں باپ کا نافرمان، ایسے بدبخت کی اللہ ان دنوں کے اندر بھی بخش نہیں کرتے جو مراحم خسروانہ کے دن ہیں، جو شاہی عطا کے دن ہیں، جس میں بڑے بڑے مجرموں کو بخش دیا جاتا ہے. ان بدبختوں کی 4 آدمیوں کی پھر بھی اللہ بخشش نہیں کرتے. ہم بڑے گناہ گار ہیں لیکن ایسا گناہ کبھی نہ کریں. تیسرا گناہ وقاطع رحم، اس آدمی کو اللہ نہیں بخشتے جو رشتہ داروں سے بنا کر نہیں رکھتا. ہر رشتہ دار کے ساتھ اس کی لڑائی، ہر رشتہ داری کو توڑنے والا، کسی کے ساتھ نہیں بنتی. ایک دفعہ ایک بندے نے مجھے کہا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں. میں کہا الحمدللہ، مسلمان ہر مسلمان بڑا خوش نصیب ہے. کہا نہیں، اس لیے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار اس ملک میں نہیں رہتا، اس لیے آپ خوش نصیب ہیں. رشتہ داری جو ایک نعمت ہے، مجھے کہتا ہے کہ آپ کا چونکہ کوئی رشتہ دار یہاں نہیں ہے اس لیے آپ بڑے خوش نصیب ہیں. ایسی پتہ نہیں کیا مصیبت پڑ گئی ہے کہ ہر رشتہ دار کے ساتھ لڑائی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد لمبا زمانہ حیات رہے. ایک بستی میں تشریف لے گئے. صحابہ تھوڑے رہ گئے تھے اس وقت. ان بستی والوں نے دیکھا کہ اتنے بڑے صحابی آئے ہیں، مجمع اکٹھا ہو گیا، بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ اس مجمع کے اندر جو بندہ بھی ایسا ہے جس کی اپنے رشتہ داروں سے نہیں بنتی، جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے، خدا کے لیے اس مجمع سے اٹھ کر چلا جائے. ایک دفعہ اعلان کیا، دوسری دفعہ کیا. ایک نوجوان اٹھا اور چپکے سے اٹھ کر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر بیٹھ گیا. تو وہ گیا اپنی پھوپھی کے پاس، اس کی اپنی پھوپھی سے لڑائی تھی. پھوپھی بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیسے آ گیا. پوچھا بھی تم کیسے آئے؟ کہا جی حضرت ابو ہریرہ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے قسم دی اس لیے میں آیا. کہا ان سے پوچھ کر آؤ کہ یہ انہوں نے کیوں کیا ہے ایسے. یہ نوجوان آیا، قصہ سنایا کہ جی آپ کے بار بار کہنے سے میں گیا تھا، میں نے اپنی پھوپھی سے صلح کی. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے یہ معاملہ کیوں کیا. کہا میں نے اس لیے کیا کہ رسول پاک علیہ السلام سے ہم نے سنا تھا پوری مجلس کے اندر ایک بندہ بھی ایسا ہو جو قاطع رحم ہو، جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہو، پورے مجمع کی دعا قبول نہیں ہوتی. پورے مجمع کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم نے دعا کرنی تھی، اس لیے ہم نے یہ کہا کہ ایسا بندہ چلا جائے تاکہ ہماری تو قبول ہو جائے. ایسا واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ کا بھی ہے. یہ چھوٹا سا گناہ نہیں ہے. رشتہ داریوں کو ذرا سی اپنی ٹانگ اونچی کرنے کے لیے ہر رشتہ دار سے لڑائی ہے، کسی سے بھی نہیں بنتی. سارا قصور انہی کے اندر ہے، میرے اندر کوئی قصور نہیں جو میں لڑتا پھرتا ہوں. جس سے بھی پوچھو ہر ایک کا قصور نکالے گا، خود بالکل بے گناہ. اگر ان کا قصور ہے تو ہمارا بھی تو قصور ہے. رشتہ داریوں کو کبھی نہیں توڑنا چاہیے. یہ نعمت ہے، یہ اللہ پاک نے اپنے نام سے کاٹ کر، رحمان سے رحم کو کاٹا. حدیث پاک کے اندر ہے میری صفت ہے رحمان، میرا نام ہے رحمان، میں نے اپنے نام سے کاٹ کر رحم کا معنی رشتہ داری، میں نے رشتہ داریوں کو بنایا ہے اور رشتہ داری کو اپنے عرش کے ساتھ لگا دیا ہے. اور رشتہ داری یہ ہر وقت اعلان کرتی ہے کہ میں اللہ کے رحم سے اللہ کے نام سے نکلی ہوئی چیز ہوں. جس نے مجھے جوڑا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دیں گے، جس نے مجھے توڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے توڑ دیں گے. 3 گناہ ہو گئے. چوتھا گناہ فرمایا مشاحن. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مشاحن کون ہے؟ کہا مشاحن وہ ہے جس کا دل کینے سے بھرا ہوا ہو. کینے سے بھرا. مسلمان کا کام یہ ہے کہ دوسروں کی خوبیاں دیکھے. صحابی سامنے سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس بندے کو دیکھ لے. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص صحابہ میں عبادت میں سب سے آگے، نفلی عبادت میں سب سے آگے 2 بندے تھے. ایک حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ.
نفل عبادت جتنی انہوں نے کی ہے صحابہ میں سے بھی کوئی ان کی برابری کرنے والا نہیں تھا. ساری رات جاگنے والے، سارا دن روزہ رکھنے والے، گرمی ہو سردی ہو ہمیشہ ان کا روزہ ہوتا تھا. رات لمبی ہو چھوٹی ہو یہ ہمیشہ راتوں کو جاگتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بڑے کہ جی اللہ کے نبی نے ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی. پہنچ گئے ان کے گھر کہ جی میں آپ کے گھر کچھ دن مہمان بن کر رہ سکتا ہوں. ہاں بھتیجے رہ سکتے ہو. ایک دن رہے، 2 دن رہے، سمجھتے تھے پتہ نہیں کتنی کی عبادت کریں گے. وہ تو رات کو عشاء پڑھ کے سوئے ہیں تو صبح تہجد کے لیے اٹھے، کوئی خاص عبادت نہیں، دن کے اندر بھی کوئی خاص کام نہیں. 3 دن کے بعد کہا چچا میں آپ کا مہمان اس لیے بنا تھا کہ اللہ کے نبی سے میں نے یہ سنا تھا کہ آپ جنتی ہیں، آپ کرتے کیا ہو؟ کوئی خاص چیز تو میں نے دیکھی نہیں. کہا کچھ نہیں کرتا بھتیجے، صرف یہ کرتا ہوں کہ رات کو سوتے ہوئے میرے دل کے اندر کسی کی بھی برائی نہیں ہوتی. اپنے دل کو اتنا صاف کر لیتا ہوں کہ ہر ایک کی محبت ہوتی ہے، ہر ایک کی عظمت ہوتی ہے، ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، اس کی نماز کو اپنی نماز سے اچھا سمجھتا ہوں، اس کے رکوع کو اپنے رکوع سے اچھا سمجھتا ہوں، اس کی عادتوں کو اپنی عادتوں سے اچھا سمجھتا ہوں، اس کے اخلاق کو اپنے اخلاق سے، ان کی ہر چیز کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، پھر سوتا ہوں. مشاحن وہ کینہ رکھنے والا. ایک ہوتی ہے عداوت اور بغض. بغض یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کی نفرت اپنے دل کے اندر رکھے، یہ ہے بغض، یہ چھوٹا درجہ ہے. مشاحن یہ درجہ ہے کہ دوسرے کا بغض بھی ہو اور ہر وقت طاق میں رہے کہ کون سا مجھے موقع ملے کہ میں اس کا نقصان کر سکوں، اس کا مال کا نقصان، اس کی عزت کا نقصان، اس کی آبرو کا نقصان، اس کو کس طریقے کوئی مجھے موقع ملے سی کہ میں لوگوں کے درمیان میں ڈھول بجا کر اس کو ذلیل کر سکوں. یہ ہے مشاحن. بغض بھی بہت بڑا گناہ ہے، عداوت بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن مشاحن ایسا کینہ کہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو پریشان رکھنا، صبح کو بھی اس کے نقصان کے بارے میں سوچنا، رات کو بھی سوچنا، یہ مشاحن. یہ 4 بندے ایسے فرمائے بغیر توبہ کے بھی اللہ بہت سارے گناہوں کو بخشتے ہیں. نیکیوں کی وجہ سے گناہوں کو بخشتے ہیں، صلحاء کی صحبت کی وجہ سے گناہوں کو بخشتے ہیں. اللہ رب العزت مراحم خسروانہ کی وجہ سے گناہوں کو بخشتے ہیں. لیکن یہ 4 بندے ایسے ہیں کہ اللہ کی جو شاہی عطا ہے اس سے بھی محروم رہتے. ہم بہت گناہ گار ہیں. ہماری جوانی، ہمارا بچپن، ہمارا بڑھاپا، پتہ نہیں ہم نے کیا کچھ کیا ہے. ہماری راتیں، ہمارے دن ہم سب جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں. اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، اللہ سب کے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمائے. لیکن اگر ہم میں سے کسی کے اندر بھی یہ ہے تو خدا کے لیے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں. بہت بڑی محرومی ہے. جس کو اللہ کے خزانوں سے کچھ نہ ملا، کہاں سے کچھ ملے گا اس کو؟ اللہ کے اتنے وسیع خزانے کہ سارے کے ساتھ، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تمہارا اول، تمہارا آخر، تمہارے انسان، تمہارے جن، سب کے سب ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، پھر اپنی اپنی مرضی کا سوال کریں اور میں سب کے سوال کو پورا کر دوں، میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈالنے سے سمندر میں کمی آتی ہے. اتنے بڑے خزانے سے بھی جو محروم رہ گیا اس کو کہاں ملے گا؟ ہماری نمازیں کس کام آئیں گی؟ ہماری نمازیں، ہمارے روزے تو ویسے ہی ٹوٹے پھوٹے ہیں، پتہ نہیں اس قابل ہیں بھی کہ نہیں کہ اللہ کے دربار میں پیش کر سکیں. جو اللہ کی وہ عطا جو شاہی طور پر ملتی ہے، جو فقیروں کو ملتی ہے، غریبوں کو ملتی ہے. بادشاہ کہا کرتے ہیں آج میرے دربار کے اندر کوئی بھوکا نہ رہے، سب کو کھلا دو. آج میرے دربار کے اندر کوئی ضرورت مند نہ رہے، سب کی ضرورت پورا کر دو. یہ اللہ کے مراحم خسروانہ کے دن ہیں، یہ شاہی عطا کے دن ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے کوئی ایسا نہ رہے جس کی مغفرت سب کی کر دو. ان 4 کی پھر بھی نہیں ہوتی. اگر ہم ان گناہوں کا شکار ہیں، 1 دفعہ نہیں 1000 دفعہ ناک رگڑ کر توبہ کر لیں. رشتہ داریوں کے ساتھ نہیں بنتی، بنا لیں. آج کسی مسلمان کا کینہ دل میں ہے، توبہ کر لیں، نکال دیں، اپنے دلوں کو صاف کر لیں، تاکہ اس دل کی کوئی تو قدر و قیمت اللہ کے دربار میں ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.